اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ مسلم لیگ نون کی صفوں میں ماتم شروع ہو چکا۔ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے تو کس طرح ملی ہے، یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حمزہ شہباز کا اپنے تایا میاں نواز شریف صاحب سے تنازع یا موقف یا بیانیہ کیوں مختلف ہے، اور یہ تنازع ہے کیا، یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما مسلم لیگ نون کی قیادت سے باغی ہو رہے ہیں، وہ کون سے رہنما ہیں اور ان کے باغی ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، برائے مہربانی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ مسلم لیگ نون میں صف ماتم بچ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون میں صف ماتم بچنے کی بنیادی ایک وجہ ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پورے زور و شور سے یہ تیاری کر رہے تھے کہ چوتھی مرتبہ وہ 2/3 اکثریت لیں گے اور وہ اس پہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے، اور پھر وہ اپنے مرضی کے مطابق اسمبلی سے مطلب قوانین جو ہیں ان میں ترمیم کروائیں گے یا نئے قوانین جو ہیں وہ بنوائیں گے، کچھ بنے ہوئے قوانین کو جو ہے کالعدم قرار دلوائیں گے۔ ایک تو 2/3 اکثریت والا صفحہ پھٹ گیا، وہ بات ختم ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اب سنگل اکثریت، سادی اکثریت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ملنے کا امکان بالکل مخدوش ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی انتخابی سرگرمی شروع نہیں کی، نہ ہی کوئی جلسہ کیا ہے، نہ کوئی کمپین کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ووٹرز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور قیادت کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ اگر پبلک میں آئے گی تو انہیں کسی برے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب عمران خان صاحب کی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ وہ کامیاب اس طرح رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں ٹکٹس جو دی ہیں وہ 70-80% جو ہیں وکلا کو دی ہیں۔ اب وہ وکلا کو ان کے کوئی 2,500 کے قریب امیدوار جو ہیں وہ اس وقت الیکشن میں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ اب اس میں ایک بڑا کروشل مرحلہ آنے والا ہے، وہ یہ آنے والا ہے کہ اگر تو یہ 2,500 لوگ ہی الیکشن میں حصہ لیں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بٹ جائے گا، اور اگر اس پہ سکروٹنی کی جائے گی اور اس میں ایک ایک امیدوار، اگر ایوریج ایک حلقے سے 200 یا 50 امیدوار ہیں تو اس میں ایک کو فوقیت دی جائے گی تو باقی 49 جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اس طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ اب یہ حکمت عملی بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت خاصی پریشان ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہونے کی وجہ سے آئندہ انتخابات میں جو پشین گوئی کی جا رہی ہے، جو اسیس کیا جا رہا ہے، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کروشل حالات میں بھی 40 سے 55 قومی اسمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی حاصل کر سکے گی۔ یعنی کہ یہ کروشل حالات کی میں بات کر رہا ہوں، اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، جو کہ ابھی انہیں نہیں ملی اور نہ ہی ابھی دی جا رہی ہے، اگر لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے تو پھر میرے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ کلین سویپ کریں گے، اور کلین سویپ اس طرح کریں گے کہ عمران خان چاہیں تو وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ کوئی بھی پارٹی ایسی ہو جو 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کرے، کیونکہ جو 2/3 اکثریت اسمبلی میں حاصل کرے گی وہ اپنی مرضی کے قوانین بنا لے گی پارلیمنٹ کے ذریعے، اور وہ قوانین جو، اور پچھلے جو قوانین ہیں انہیں کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، مطلب سنگل ایک سیشن میں ہی ایک قانون بن بھی سکتا ہے، 4 قانون بن بھی سکتے ہیں اور 4 کالعدم بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے 2/3 اکثریت جو ہے وہ تو کسی صورت
पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को किसी भी पार्टी की मंजूर नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते थे कि उन्हें 2 अक्सियत मिले। अब सादा अक्सियत पे आ गए थे वो, बहरहाल सादा अक्सियत भी उन्हें नहीं मिल रही। अब सादा अक्सियत ना मिलने की वजह यह है कि पीटीआई के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पीटीआई के बारे में जो कमिटमेंट्स की गई थी, एक तो ये कि वो साइफर केस में जो इमरान खान मासूम करार दिए गए, उसमें मतलब जो मतलब उनकी सफों में मातम बिछा है, जिसमें पीएमएलएन के सारे लीडर्स जो हैं वो बोलने लग गए हैं और ये कहने लग गए हैं कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो नीम सियासतदान हैं, उन्होंने एक बयान दागा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा जो है वो वजीर आज़म बनने की ना ख्वाहिश रखते हैं, ना ही उन्होंने कोई इजहार किया है। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बददिल हो गए हैं और उन्होंने कहा भाईजान इज्जत बचाओ, कामी कुत्ता। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बागी हुए हैं, उनमें मतलब आप समझ लें चौधरी निसार लगा लें, पहले ये पुरानी अगर बात करें तो राजा अफजल जो हैं वो जेहलम के एक बहुत बड़ा सियासी खानदान था। वो राजा अफजल साहब तो फौत हो गए। सबसे पहले बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया था मुस्लिम लीग नून में। उससे पहले गौस अली शाह और कुछ लोग थे। जब नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ साहब से डील करके चले गए थे तो उस वक्त हमजाद शहबाज जो हैं उनको बतौर ग्रंटर इधर पाकिस्तान में छोड़ गए थे। तो उस वक्त गौस अली शाह कहते थे कि मेरे साथ चक्की में सेल में ये बंद थे और जब ये डील मुकम्मल हो गई थी और ये जाने वाले थे तो मुझे तो ये बता के भी नहीं गए कि मैं डील करके जद्दा जा रहा हूँ और हमें उसी काल कोठरी में ये छोड़ गए। तो इस तरह रहनुमा जो है वो काफी नाराज हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद चौधरी निसार को आप समझ लें, मैं सीधा सीधा नाम ले देता हूँ, चौधरी निसार साहब जो हैं उनकी पॉलिसी से नाराज हुए। वो किस वजह से नाराज हुए? वो नाराज इस वजह से हुए, मियां नवाज शरीफ तो हर एक को काबिल कबूल है। मियां नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी पॉलिसीज और उनके रवैये से सीनियर लोग नाला हो जाते हैं। अब तो वैसे जूनियर भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उनकी हक तलफी की जा रही है और मरियम नवाज जो है वो अपने एक मखसूस ग्रुप को सामने लाकर आइंदा हुकूमत का हिस्सा भी बनाना चाहती हैं। इस पे मिसाल के चौधरी निसार साहब नाराज हुए, उनका इतराज भी मरियम नवाज साहिबा पे था। अब उसके बाद जो नाराज हुए अगले बंदे वो हुए वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका इतराज भी मरियम नवाज साहिबा पे था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद जो नाराज हुए जावेद हाशमी साहब भी नाराज हुए थे, वो भी एक बड़े आदमी थे। तो उसके बाद कहने का मकसद ये है कि साद रफीक साहब भी नाला नाला ही नजर आते हैं। तो उसके बाद अब खाकान अब्बासी और सारों के बाद मोहम्मद जुबैर जो मरियम नवाज साहिबा के बहुत क्लोज थे, वो भी नाराज नजर आते हैं। उसने भी मुफ्ता इस्माइल को आप ना भूलें प्लीज, मतलब शायद मेरे से नाम मिस हो रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल को ना भूलें। अच्छा, अब लीडर में जो निशानियां होती हैं वो ये होती हैं कि इख्तलाफ आप अपने लीडर से करने की तो कोई जरूरत नहीं करता क्योंकि लीडर आप उसको समझते हैं जो आपसे बहुत सुपीरियर है। तो अगर मरियम नवाज साहिबा आइंदा मुस्लिम लीग नून को लीड करने वाली हैं तो उनसे ये बड़ा लम्हा फिक्री है उनके लिए कि उनसे ये लोग नाराज क्यों नजर आ रहे हैं। अब तो पहले तो लीडर यानी कि सेकंड ईयरशिप जो थी मुस्लिम लीग नून की, वो उस टाइप के लोग, बड़े लोग जो थे, मतलब वो नाराज होते थे। अब कारकुन भी नाराज हो रहे हैं। कारकुन इसलिए नाराज हो रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में, इमरान खान के दौर में वो नीम आमरीत थी, वो आमरीत थी, उसमें उन्होंने कैदो बंद की बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं, उनके कारोबार तबाह किए गए हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई है। और अब जब मुस्लिम लीग नून पे अच्छा वक्त आया है तो वो अपने कारकुनों की बजाय पैराशूटर्स को टिकट देने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और उनका ये ख्याल है कि ये मरियम नवाज साहिबा का एक ग्रुप तैयार हो रहा है जिसमें पैराशूटर्स ज्यादा हैं और कारकुन जो हैं उसमें ना होने के बराबर हैं।
اب محمد زبیر صاحب جو ہے وہ بھی باغی ہو گئے. ان سے تو میں نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑے ناراض ہیں کہ وہ شاید جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی مس کمیونیکیشن تھی تو شاید اس وجہ سے. بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس طرف آ جاتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے تایا جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے, مطلب میں نے بھی ایک دفعہ ان کا انٹرویو کیا تھا, بہت ماضی کی بات ہے, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے جو استاد ہیں نا سیاست میں اور جن سے میں انسپائر ہو کے سیاست میں آیا ہوں, وہ میں نے سمجھا کہ کہیں گے اپنے میرے والد ہیں, انہوں نے کہا نہیں میرے والد نہیں, میرے تایا ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہیں. اچھا اب وہ جب استاد سمجھتے ہیں تو تایا بھی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں, تو اختلافات یا اختلاف یا آپ سمجھیں کہ ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا جو بیان حمزہ شہباز صاحب نے شروع کیا ہے یہ کوئی آج نہیں شروع ہوا. یہ شروع آپ اس کو لے جائے پیچھے پرویز مشرف کے دور پہ. پرویز مشرف کے دور میں شریف برادران مطلب جدہ چلے گئے تھے. جب وہ جدہ چلے گئے تو ادھر پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ جب آپ لوگ جدہ جائیں گے تو جدہ جا کے آپ میرے خلاف کوئی محاذرہ ہی نہ شروع کر دیں, تو آپ کا ایک فیملی ممبر بطور گرنٹر پاکستان میں ہونا چاہیے. تو قرہ نکلا تھا حمزہ شہباز شریف کے نام, اس وقت عمر بھی ان کی اتنی نہیں تھی, تو جو قرہ نکلا ان کے نام تو پھر یہ ان کو پاکستان میں چھوڑ کے چلے گئے اور پاکستان میں حمزہ شہباز رہنے لگ گئے, اور پھر یہ لوگ ادھر رہے اور حمزہ شہباز کو ہر طریقے سے ہراساں بھی کیا گیا, ذلیل بھی کیا گیا, نیب کی پیشیاں بھی بھگتائی گئیں, سارا دن پولیس بھی تھریٹ کرتی تھی اور پرچے بھی ہوئے اور بہت کچھ ہوا, مطلب ڈرا کے رکھا گیا. ایک بڑا تنہا لڑکا تھا, نوجوان تھا اس وقت, مطلب بالکل ینگ نوجوان تھے, تو انہوں نے کافی اس لرن کیا اس کروشل ٹائم میں. اچھا اس وقت ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے کیونکہ یہ اکیلے تھے ادھر. جب وہ لوگ جڑ گئے پھر پرویز مشرف کا دور آمریت ختم ہوا, پھر ایک اگلا دور آ گیا, پھر اچھا دور بھی آیا, پھر یہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکے. اچھا جب یہ عمران خان کا دور آیا تو پھر یہ ادھر ہی تھے اور پھر یہ اندر ہی ہو رہے تھے, کبھی اندر ہو رہے تھے, کبھی باہر ہو رہے تھے, کبھی ضمانت ہوتی تھی, کبھی اندر ہو جاتے تھے, اور ہر طرح سے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. پھر ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے, وہی لوگ جڑے ہوئے تھے جو پرویز مشرف کے دور میں تھے. وہ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ مسلم لیگی تھے, وہ میاں نواز شریف کو اپنا قائد سمجھتے تھے اور میاں نواز شریف کو قائد سمجھتے تھے. میاں نواز شریف صاحب تو باہر تھے تو ان تک تو وہ پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ حمزہ شہباز کے ساتھ سردی گرمی, دن رات اور طوفان اندھیری اور خزاں بارش اور برسات میں کندھے سے کندھا ملا کے وہ کھڑے رہے. حمزہ شہباز کا یہ خیال ہے کہ اب بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ انہیں ہم کوموڈیٹ کریں. کوموڈیٹ کیا کرنا ہے, مطلب ان کا رائٹ دیں, انہیں ٹکٹس دیں, انہیں مطلب سیاست میں لائیں. انہوں نے دو دہائیوں سے 3 دہائیوں میں بات پہنچنے والی ہو گئی ہے, 2.5 دہائی ہو گئی ہے تقریباً, کہ وہ صرف تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں اور ذلالت کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کے خاندان والے ان کو ذلیل کر رہے ہیں. اب یہ کانٹیکٹ میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب, ان لوگوں میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا. مجھے بھی کئی لوگوں نے رابطہ کیا, مثلا آپ سمجھے, مطلب یہ نہیں کیا کہ مجھے ٹکٹ لے دیں, مطلب کئی لوگوں نے میرے سے بھی کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہم دیکھیں ان کا جھنڈا اٹھا کے ساری عمر پھرتے رہے ہیں. اب انہوں نے پیراشوٹرز کو اسپیشل لسٹ جو آئی ہے, اسپیشل سیٹس کی لسٹ آئی ہے جو خواتین کی, اس میں خاتون انوشا رحمان کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کارکنوں کو ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی انوشا رحمان ہے جو پہلے بھی پیراشوٹ پہن کے آئی تھیں اور آتے ہی فیڈرل منسٹر بن گئی تھی, اور فیڈرل منسٹر بنتے ہی جب برا وقت آیا تھا تو یہ غائب ہو گئی تھی. تو اب پھر مریم نواز صاحبہ کی چھتر چھایا میں آ کے یہ بیٹھ گئی ہیں اور اپنے لوگ کوموڈیٹ کروا رہی ہیں.
یعنی کہ اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ کارکنوں کو یا ان کے خاندان میں دینے کی بجائے، ٹکٹ تو دینا دور کی بات ہے، ان کے خاندان میں دینے کی بجائے وہ بھی پیراشوٹرز کو دی گئی ہیں، وہ بھی ایسی خواتین کو، ماسوائے کچھ چند خواتین ایسی ہیں جو پرانی ہیں اور جن کی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے، باقی وہ سب خواتین ایسی ہیں جو پیراشوٹر ہیں۔ اب پیراشوٹرز کو جو وہ دی گئی ہیں وہ سیٹس اور ٹکٹس بھی جو ہے وہ پیراشوٹرز کو دیے گئے ہیں، تو میرا خیال یہ مسلم لیگ نون کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک بہت جینون بات پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو مطلب نہ میں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں، نہ میں اس پہ کوئی مبالغہ رائی کر رہا ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی بات پہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اس پہ میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑا ریویو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ وہ تو اکثر باہر رہتے ہیں، تو جب وہ باہر رہتے ہیں تو ادھر جو لوگ ہیں ان کو بھی تو ان کی شناخت بھی تو مسلم لیگ نون کے زمرے میں آتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو ایک ہی جھومر ہے اس کا نام ہے میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف اگر اپنے کارکنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو پھر یہ جماعت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بکھر جائے گی۔ اور حمزہ شہباز جو ہے وہ اس لیے کیونکہ حمزہ شہباز ان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں اور وہ حمزہ شہباز کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو اور ہیلدی اور صحت مند اختلاف ہے۔ اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے بجائے یہ بیان دینے کے کہ حمزہ شہباز نے کوئی بات نہیں کی اور ہم ایویں توڑ موڑ کے بیان نہ جاری کریں۔ اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا اپنے کمنٹس میں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔